بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تاریخ کے خفیہ گوشے بے نقاب کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، سازش کی سیڑھیاں چڑھ کر اقتدار کے ایوانوں پہ پہنچنے والے ہر آمر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ خود کو آہستہ آہستہ مامور من اللہ سمجھنے لگتا ہے اور مخالفین کے لیے ملک کی آب و ہوا اور رنگوں روشنیوں تک کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ ایوب خان سے لے کے ضیاء الحق تک اور سکندر مرزا سے لے کے میاں نواز شریف تک سب کو آخر کار یہ یقین ہوتا چلا گیا کہ وہی اس ملک کے نجات دہندہ ہیں۔ اگر نہ رہے تو حاکم بدن یہ ملک ہی نہیں رہے گا۔ ناظرین کرام، ISI کے ایک سابق سربراہ جنرل غلام جیلانی خان نے میاں صاحب کو سیاسی طور پر تخلیق کیا، جس کے بعد جنرل اختر عبد الرحمن، جنرل حمید گل، جنرل اسد درانی، جنرل جاوید ناصر نے اپنے اپنے عہد میں ستم کے اس پودے کی آبیاری کی۔ وہ واحد سیاستدان تھے جن کی پرورش و پرداخت میں ISI کے 5 متصل سربراہوں کی تربیت و نگہداشت کو مکمل دخل حاصل تھا۔ ان تمام جرنیلوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں و کاوشوں کو لاہور کے شہری بابو پہ صرف کیا۔ یہ وجہ تھی کہ 1990 میں انہیں بے مثال دھاندلی کے ذریعے برسر اقتدار لاتے وقت جنرل حمید گل اور جنرل اسد درانی بار بار بڑے فخر سے کہتے تھے کہ وہ ہماری ایجنسی کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہمارا فخر اور ہمارا نشان ہے، مگر ایجنسیوں کے اس فخر اور نشان کو جب مکمل اقتدار کی صورت دکھائی دینے لگی تو اس نے اپنے سرپرستوں سے بغاوت کر دی۔ وہ بھی سیاست اصولوں اور دل ربائی اور دل بری کا کھیل تو ہے نہیں۔ سیاست کے سینے میں اگر دل ہوتا تو سیاستدان سیاست ہی نہ کرتے۔ میاں نواز شریف نے بھی تمام مستبد آمروں کی طرح اپنے ذاتی اقتدار کے پنجے گہرے گاڑنے کی کوشش میں سب سے پہلے ان سوتوں کو بند کرنے کی کوشش کی جن سے وہ خود پھوٹے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جنرل جیلانی سے جان چھڑائی، مگر اس صفائی کے ساتھ کہ جنرل جیلانی کو آج بھی اس کا یقین نہیں آتا۔ میاں نواز شریف ایک اچھے صنعتی منتظم کے طور پر یہ بات سمجھتے تھے کہ اصل بات مالی مفادات کی ہوتی ہے، وہ جسے زخم لگاتے موتیوں سے اس کا منہ بھی بند کر دیتے۔ جنرل ضیاء الحق نے کے زمانے میں بڑے فخر سے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کا قلعہ بہت مضبوط ہے، مگر ایک وقت آیا جب انہیں بھی میاں صاحب کے عزائم کا تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں جو ان کا طریقے واردات بھی تھا، میاں نواز شریف کو سیاسی منظر سے ہٹا دیا جائے۔ مگر ملک نسیم احمد احیر کے بقول اس مقصد کے لیے انہوں نے 19 اگست 1988 کی تاریخ طے کر لی تھی، مگر 17 اگست کو ان کے جہاز کو حادثہ ہو گیا اور وہ اپنے عزائم سمیت خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنرل ضیاء کی موت کے بعد اس وقت چیئرمین سینٹ جناب غلام اسحاق خان ملک کے صدر بنے اور ملک میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا تو جنرل ضیاء الحق کے تمام سیاسی اور عسکری پسماندگان نے ضیاء اعظم کے نام پر اپنی ساری امیدیں میاں نواز شریف سے وابستہ کر لیں اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ 1988 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی قوت نے وہ واویلا مچایا کہ میاں نواز شریف کو عبوری دور میں پنجاب کی حکومت سے الگ کیا جائے، مگر فیصلہ کرنے والوں نے کسی کی بھی نہ سنی اور میاں نواز شریف کو پورا موقع دیا کہ پنجاب میں محدود سطح پہ انتخابی دھاندلی کے ذریعے ایسی فضا پیدا کر دیں جس وفاقی سطح پہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو کمزور تر رکھا جا سکے۔ تب یہ بات طے تھی کہ بینظیر بھٹو کچھ وقت کے لیے اقتدار میں لائے بغیر کام نہیں چل سکتا، لیکن جنرل حمید گل اینڈ کمپنی نے اس امر کو یقینی بنایا کہ بینظیر کو جو اقتدار ملے وہ لولا لنگڑا اقتدار ہو جس سے جب بھی ضرورت پڑے فنا کے گھاٹ اتارا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بینظیر بھٹو کے دور میں خود ان کے ماتحت ادارہ ISI کے افسران حکومت کو کمزور کرنے کے سازشوں میں ملوث رہے، اور جب ان معاملات کے ثبوت جنرل اسلم کو بھیجے گئے تو انہوں نے بھی پنجابی محاورے کے مطابق شلغموں سے مٹی جھاڑ دینا ہی کافی سمجھا۔ جنرل حمید گل
زندگی کے آخری لمحات تک اسے اپنا کارنامہ بتاتے رہے لیکن لا حاصل۔ 1990 کے عام انتخابات میں جنرل حمید گل اور جنرل اسد درانی نے مل کے جو الیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی اور جس بھدیہ طریقے سے میاں صاحب کو اقتدار کے ایوانوں میں دھکیلا، کم از کم ان دونوں جنرلوں کو تو ملک کے اعلیٰ ترین منصب سونپے جائیں جنرل میاں نواز شریف کو چاہیے تھا، مگر ہوا یہ کہ پہلے ہی دن سے جنرل درانی کے ساتھ میاں نواز شریف کی غلط فہمی کا آغاز ہو گیا۔ جنرل درانی میاں کو مختلف مشورہ دیتے وقت یہ بھولنے لگے کہ اب وہ ISI کے بہت زیادہ احسان مند رہنے والے نواز شریف نہیں بلکہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ ایک بار وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جب میاں صاحب نے ان سے کسی سیاسی بحران کے متعلق تحکمانہ لہجے میں استفسار کیا کہ ISI نے اس معاملے میں کیا حکمت عملی اختیار کی ہے، جو جنرل درانی نے بھی سخت لہجے میں جواب دیا، جناب حکمت عملی طے کرنا سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے اور ملک میں سیاسی قیادت کا جو معیار ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ میاں صاحب اس وقت تو خاموش رہے مگر ان کے دل میں گرا بیٹھ گئی، اور ادھر مرحوم جام صادق علی نے شکایت کی کہ MQM کے بعض باغیوں کو جنرل درانی کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ لوگ راولپنڈی میں ISI کے خرچے پہ پڑ رہے ہیں۔ میاں نواز شریف یہ معاملہ صدر مملکت تک لے کر گئے۔ پھر ایک موقع آیا جب جنرل درانی کو انہی کے ساختہ و پرداختہ میاں نواز شریف نے ISI سے فارغ کروا دیا، اور اس انداز میں کہ موصوف کو اپنی برطرفی کی اطلاع بھی دورہ کوٹہ کے دوران ملی۔ میاں صاحب جب کسی کا مخالف ہوتے رسمی تکلف کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے تھے۔ جب حمید گل اور جنرل آصف نواز کے درمیان غلط فہمی پیدا ہوئی، جنرل آصف نواز نے حمید گل کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا تو میاں نواز شریف نے آخری وقت تک جناب حمید گل کو یقین دلائے رکھا کہ وہ انہیں 4 اسٹار جنرل کے عہدے پہ ترقی دے کے اپنا دفاعی مشیر بنا لیں گے۔ ایک شامی نے بتایا گیا کہ آج کسی بھی وقت آپ اپنے نئے عہدے کی حلف برداری کے تیار رہیں، جیسا کہ جنرل بٹ صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا، مگر رات گئے برطرفی کا پروانہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اجلال حیدر زیدی جنرل حمید گل سے ملنے گئے تو وہ ایک شکست خوردہ شخص تھے۔ جنرل حمید گل نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، زیدی صاحب اس معاملے میں تو رسمی تکلفات کی ضرورت بھی نہیں سمجھی گئی۔ خود اجلال حیدر زیدی کے ساتھ بھی یہی بیتی۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو کردار ادا کیا وہ اب کوئی راز نہیں ہے۔ ANP سے میاں صاحب کا انتخابی سمجھوتہ تنہا انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا، مگر نواز شریف نے موقع ملتے ہی ایک بے بنیاد اسکینڈل میں ملوث کر کے انہیں فارغ خطی کا پروانہ تھما دیا۔ جنرل اسلم بیگ نے میاں نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو طویل منصوبہ بندی کی، جو پاپڑ بیلے، وہ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو جنرل اسلم بیگ نے MQM کے 14 ووٹ ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چودھری نثار علی کے حوالے کیے۔ چودھری نثار علی کا حال یہ تھا کہ صبح شام جنرل صاحب کے دروازے پر حاضری دیتے، مگر موقع ملتے ہی جنرل اسلم بیگ کو یوں غیر آبرو مندانہ طریقے میں رخصت کیا کہ وہ آج تک اپنی اس ہزیمت کو بھولے نہیں ہوں گے۔ صدر اسحاق خان نے میاں نواز شریف کو 88 اور 90 کے انتخابات میں سرکاری مشنری استعمال کرنے کا پورا موقع فراہم کر کے اپنی تمام زندگی کے کردار کو داغدار کیا۔ میاں صاحب کی سرپرستی میں اتنی دور تک گئے کہ ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر عجائب کا گھر بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز بنا رہا۔ ملک نعیم کے بقول بے نظیر بھٹو کے خلاف کتنے ہی اہم اجلاس اور کتنی حساس نوعیت کی ملاقاتیں صدر کے ملٹری سیکرٹری کی سرکاری اقامت گاہ پر ہوئیں، مگر جو ہی میاں صاحب کو حکومت ملی انہوں نے سب سے پہلے غلام اسحاق خان کو تاکا اور آہستہ آہستہ مگر مستقل مزاجی کے ساتھ ان کے خلاف سازش کے عمل کو آگے بڑھاتے رہے۔ یہ الگ بات کہ اسحاق خان اپنی پٹھانیت میں ان پہ مکمل اعتماد کرتے رہے، لیکن جب کبھی کسی نے ان سے احتیاطی تدابیر کی بات کی تو غلام اسحاق خان طنزاً کہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے یہ شخص مجھ سے بھی دغا کر سکتا ہے؟ مگر
اور جب بینظیر بھٹو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ نواز شریف مافیا کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے شکار کو آخر تک دھوکے میں مبتلا رکھتے۔ الیکشن کمیشن کے سیکرٹری چودھری شوکت علی، جن کے ذریعے جنرل درانی حمید گل اپنی الیکشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لائے تھے، ان کے خلاف مالی بدعنوانی کا سکینڈل کھڑا کر کے انہیں چلتا کر دیا، مگر وہ آخر تک نواز شریف کے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے میں ملوث نہیں۔ چودھری شوکت علی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 1990 کے انتخابات سے کچھ روز قبل بریگیڈیئر امتیاز نے کہا تھا سندھی اور شیعہ پاکستان کے لیے ہندو سے زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے بے نظیر پر لمحہ بھر کو بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اب دیکھیے کہ میاں نواز شریف اس عبارت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں گے، مگر انہی نواز شریف نے لاتعداد مواقع پر بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی کوشش بھی کی، ان سے خفیہ زار رابطے بھی کیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے لاتعداد پیشکشیں بھی کی، مگر 19 دسمبر 1992 کو جب محترمہ نے لانگ مارچ کا پروگرام بنایا تو نواز شریف اسلام آباد پولیس نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حسب اختلاف کی خاتون رہنما پر ڈنڈے برسائے۔ سردار فاروق لغاری جیسے سیاستدان کی وہ دھنائی کی کہ علمان الحفیظ۔ ان تمام واقعات کے شمالی تذکرے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ ادارے مافیا کی طرح پیچھے بیٹھ کے ملک کو چلانا چاہتے تھے، انہوں نے برس کی تگ و دو کے بعد میاں نواز شریف کو کی صورت میں اتفاق فاؤنڈری کا بنا ہوا جو روبوٹ ملک پہ مسلط کیا۔ اس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ گداگروں کی ریڑھی پر ہاتھ پاؤں توڑ کر ڈالے ہوئے بچے کی طرح اسے بے دستوں پر رکھ کر خود اپنے مقاصد پورے کرتے رہیں گے، مگر نواز شریف کے دور اقتدار نے ان کی آرزو پوری نہیں ہونے دی۔ جنرل ناصر نواز کی موت کے بعد جنرل عبدالوحید چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے تھے۔ انہوں نے اپنے اخباری تو کسی نے کہا کہ یہ جنرل بھی میاں نواز شریف کی طرح بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور یہ خوش قسمتی ثابت بھی ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ مختصر ماضی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حال آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے جس طرح موقع پڑنے پر میاں صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ پاؤں بھی جوڑے اور انہیں جو القابات سے نوازا، جو ان کا حشر کرایا، جو ان کا حال کیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج ان کی حکمت عملی کوئی بدل گئی ہے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ جن ہاتھوں سے یہ بت تراشا گیا تھا، آج وہ انہیں ہاتھوں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اور بے نظیر کے برادر عزیز کی قبروں پہ حاضری دے کے پھول بھی ڈالتی ہیں۔ آج وہی نواز شریف جو کبھی جنرل ضیاء الحق کو اپنا والد صاحب بتایا کرتے، اپنا روحانی باپ کہتے تھے، ان کے مزار پر دعا مانگنے بھی نہیں گئے۔ یہ ہے سیاست جو میاں صاحب کرتے ہیں۔ مختصر احوال میں نے عرض کر دیا، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو اس کی اگلی قسط بھی سنائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔